السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اردو کے اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین، آج ہم اردو کی دوسری کتاب کا لیکچر نمبر 32 پڑھیں گے، یعنی 32 لیکچر نمبر پڑھیں گے اور اس کے ذریعے اپنی اردو ریڈنگ کو مضبوط کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس کو سبسکرائب کرے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھڑیاں جن سے وقت معلوم کیا جاتا ہے، ان کے ڈھکنے بھی چاندی کے ہوتے ہیں۔ گھڑیاں جن سے وقت معلوم کیا جاتا ہے، ان کے ڈھکنے بھی چاندی کے ہوتے ہیں۔ گھڑیاں جن سے وقت معلوم کیا جاتا ہے، ان کے ڈھکنے بھی چاندی کے ہوتے ہیں، مگر ان کی چاندی خالص نہیں ہوتی۔ اس میں پیتل، تانبا اور جست ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں پیتل، تانبا اور جست ملا ہوا ہوتا ہے۔ اسے جرمن سلور یا جرمن کی چاندی کہتے ہیں۔ گھڑیوں کے ڈھکنوں کے سوا بہت سے برتن اور چمچے بھی اس کے بنتے ہیں۔ اسے جرمن سلور یا جرمن کی چاندی کہتے ہیں۔ گھڑیوں کے ڈھکنوں کے سوا بہت سے برتن اور چمچے بھی اس کے بنتے ہیں۔ یہ سونے کے سوا اور سب دھاتوں پر بیش قیمت ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے ہاں چاندی یا اس کے سکے یا زیور بہت ہوتے ہیں وہ مالدار سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سونے کے سوا اور سب دھاتوں پر بیش قیمت ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کے ہاں چاندی یا اس کے سکے یا زیور بہت ہوتے ہیں وہ مالدار سمجھے جاتے ہیں، اور ایسے آدمی اور لوگوں کی نسبت خوشحال ہوتے ہیں۔ وہ مالدار سمجھے جاتے ہیں اور ایسے آدمی اور لوگوں کی نسبت خوشحال ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ جو لوگ غریب ہوں اور جنہیں کھانے پینے کو نہ ملے یا جن کے پاس ضروری حاجتوں کے واسطے کچھ سامان نہ ہو، کہ جو لوگ غریب ہوں اور جنہیں کھانے پینے کو نہ ملے یا جن کے پاس ضروری حاجتوں کے واسطے کچھ سامان نہ ہو، ان کی مدد کرے۔ یہی سبب ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اسلام میں چاندی، سونے اور دوسری دولت کی چیزوں کی معین مقدار پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یا جن کے پاس ضروری حاجتوں کے واسطے کچھ سامان نہ ہو، ان کی مدد کرے۔ یہی سبب ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اسلام میں چاندی، سونے اور دوسری دولت کی چیزوں کی معین مقدار پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔
اس کی وجہ اور فائدے انشاءاللہ کسی اگلی کتاب میں اچھی طرح بیان کیے جائیں گے۔ اس کی وجہ اور فائدے انشاءاللہ کسی اگلی کتاب میں اچھی طرح بیان کیے جائیں گے۔ سونا چاندی کی طرح سونے سے بھی سکے، زیور، برتن، گھڑیاں اور دوسری چیزیں بنتی ہیں۔ سونا چاندی کی طرح سونے سے بھی سکے، زیور، برتن، گھڑیاں اور دوسری چیزیں بنتی ہیں۔ اسی کی طرح اس کے ورق بھی کام آتے ہیں۔ چاندی سے زیادہ مفرح اور مقوی ہوتے ہیں۔ اس کے پانی سے بھی ملمہ کرتے ہیں۔ چاندی کے تار پر تھوڑا سا سونا چڑھا دیتے ہیں۔ اور اس کا بہت لمبا چپٹا سا تار بنا لیتے ہیں۔ اسے بادلہ کہتے ہیں۔ اس سے بہت سی طرح کا گوٹا، کناری اور کلاتون بناتے ہیں۔ جیسے مردوں کو سونے چاندی کے زیور پہننا منع ہے، ویسے ہی گوٹا، ٹھپا، ٹوپی اور کپڑوں پر لگانا معیوب ہے۔ جیسے مردوں کو سونے چاندی کے زیور پہننا منع ہے، ویسے ہی گوٹا، ٹھپا، ٹوپی اور کپڑوں پر لگانا معیوب ہے۔ جن چیزوں کی ایک معین مقدار پر زکوٰۃ فرض ہے اور جس کا بیان چاندی کے ذکر میں پڑھ چکے ہو، ان میں سے ایک سونا بھی ہے۔ ناظرین، چلیے پچھلی ویڈیو کی طرح ہم اس ویڈیو کو بھی ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کا سبق اچھی طرح کلیئر ہو جائے، اور کلیئر اس کے بعد کچھ بھی ڈاؤٹ رہے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا، میں پوری کوشش کروں گا رپلائی کرنے کا۔ چلیے ایک بار لاسٹ بار گھر یا جن سے وقت معلوم کیا جاتا ہے، ان کے ڈھکنے بھی چاندی کے ہوتے ہیں، مگر ان کی چاندی خالص نہیں ہوتی، اس میں پیتل، تانبا اور جست ملا ہوا ہوتا ہے، اسے جرمن سلور یا جرمن کی چاندی کہتے ہیں۔ گھڑیوں کے ڈھکنوں کے سوا بہت سے برتن اور چمچے بھی اس کے بنتے ہیں۔ یہ سونے کے سوا اور سب دھاتوں پر بیش قیمت ہے، اسی لیے جن لوگوں کے ہاں چاندی یا اس کے سکے یا زیور بہت ہوتے ہیں وہ مالدار سمجھے جاتے ہیں، اور ایسے آدمی اور لوگوں کی نسبت خوشحال ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ جو لوگ غریب ہوں اور
جنہیں کھانے پینے کو نہ ملے یا جن کے پاس ضروری حاجتوں کے واسطے کچھ سامان نہ ہو، ان کی مدد کرے۔ یہی سبب ہے کہ خدائے تعالی نے اسلام میں چاندی، سونے اور دوسری دولت کی چیزوں کی معین مقدار پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اس کی وجہ اور فائدے انشاءاللہ کسی اگلی کتاب میں اچھی طرح بیان کیے جائیں گے۔ سونا چاندی کی طرح سونے سے بھی سکے، زیور، برتن، گھڑیاں اور دوسری چیزیں بنتی ہیں۔ اسی کی طرح اس کے ورق بھی کام آتے ہیں، چاندی سے زیادہ مفرح اور مقوی ہوتے ہیں۔ اس کے پانی سے بھی ملمع کرتے ہیں۔ چاندی کے تار پر تھوڑا سا سونا چڑھا دیتے ہیں اور اس کا بہت لمبا چپٹا سا تار بنا لیتے ہیں، اسے بادلہ کہتے ہیں۔ اس سے بہت سی طرح کا گوٹا، کناری اور کلاپتون بناتے ہیں۔ جیسے مردوں کو سونے چاندی کے زیور پہننا منع ہے، ویسے ہی گوٹا، ٹھپا، ٹوپی اور کپڑوں پر لگانا معیوب ہے۔ جن چیزوں کی ایک معین مقدار پر زکوٰۃ فرض ہے اور جس کا بیان چاندی کے ذکر میں پڑھ چکے ہو، ان میں سے ایک سونا بھی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو آج یہیں پہ روکتے ہیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم۔